فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا قائد کتا ہوتا ہے، وہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں. صاف فرماتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے قائد کتا ہے اور اللہ کو ماننے والوں کے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ قدم اٹھائیں گے کتے کی خبر پر، یہ قدم اٹھائیں گے کتے کی لائی ہوئی خبر پر، کہ کتا یہ خبر دے رہا ہے. جی ہاں، اور امتی قدم اٹھائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر. جی ہاں، کیونکہ آپ جو خبر لائے ہیں وہ جبرائیل سے بھی آگے کی خبر لائے ہیں، جبرائیل وہاں تک نہیں جا سکتے. کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی ماننا یہ ایمان ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلا کر ان کے السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم بیان سنیں گے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت ٹائم سے آپ سے بول رہا ہوں چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو ہونے والی ہے. اس ویڈیو پہ 200 لائک کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، امید ہے آپ پورا کرائیں گے اور کمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگ کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں. آئیے آپ اور ہم مل کر سنتے ہیں. چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے بچے ہوتے، سب بیٹے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے کے مجاہد ہوتے یقینی طور پر، اگر یہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیتے. سنو غور سے کہ انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، سنو کہ انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کام میں بھی وہ اللہ کے مشیت کے محتاج ہیں. جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں جب اس میں اللہ کی مشیت کے محتاج ہیں تو جس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے اسے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت غور کرنا پڑے گا بات پر. جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں بھی محتاج ہیں، تو جس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے اسے مختار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس کو عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آوے کہ انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں ان کو اختیار نہیں ہے، تو جس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے اس میں ان کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی جی آپ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں. ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. جی ہاں، ہدایت کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں. تو آپ کی چاہت ایک چچا کی ہدایت کی چاہت، ایک چچا کے قاتل کی ہلاکت کی چاہت، یہ نبی کی چاہت ہے کہ اللہ ابو طالب کو ہدایت دے دے. ابو طالب کو ہدایت دے دے، نبی کی چاہت ہے. اور دوسرے حمزہ چچا کہ اے اللہ حمزہ کے چچا جو ہے حمزہ جو ہمارے چچا ہیں کہ ان کے قاتل وحشی، کہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ اس کو کوئی قتل کر دے. ایک چچا کی ہدایت کی طلب، دوسری جگہ کے قاتل کی ہلاکت کی، اس کی ہلاکت کی طرف. جی ہاں، تو اللہ تعالی کی طرف سے اس چاہت کے خلاف ہوا کہ وحشی کو ہدایت. جی ہاں، وہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا بنے؟ رضی اللہ عنہ. اور ابو طالب کہ وہ ہدایت پر نہیں آئے. جی ہاں، آپ کی چاہت کے باوجود آپ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کی چاہت کے باوجود آپ ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے. جی ہاں، یہ سمجھنی چاہیے بات، اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا اس رخ پر ہے
کہ ہمیں اسباب ملے ہیں، ہم ان اسباب سے کامیابی حاصل کریں گے. سنو کہ اللہ نے جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں اس میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن آپ سے 3 سوالات کیے گئے، آپ سے 3 سوالات کیے گئے کہ اگر آپ ان 3 سوال کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ تین سوال کے جواب دے دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، یہ بتا دیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں، آپ بتا دیجیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون ہیں. یہ 3 سوال ہمارے آپ سے ہیں، آپ بتا دیجیے. اگر آپ بتا دیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں تھا، اس بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس زمانے میں سب سے یعنی عقیدے کا بگاڑ سب سے بنیادی یہ ہے کہ لوگ غیب کی خبریں مخلوق کے پاس سے لیتے ہیں، غیب کی خبریں مخلوق سے لیتے ہیں، نجومیوں سے، علم نجوم میں نجومیوں سے غیب کی خبر. بتاؤ جی کل کیا ہوگا، بتاؤ کل کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے پڑھتے بچیوں نے کہہ دیا ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. فرمایا نہیں یہ مت کہو میں کل کی بات جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، کہ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ مت کہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. آپ سے سوالات کیے گئے، ان سوال کے جواب دیجیے. فرمایا آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا، میں کل بتلاؤں گا. اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ قصے ہیں، واقعات ہیں، یہ کہ نبی کو بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے نبیوں کو. لیکن آپ سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا کل بتلا دوں گا. اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے، کل بتلاؤں گا. سنو غور سے، یہ فرمایا کل بتلاؤں گا. ایک روایت میں ہے 15 دن، اور روایتوں میں 1 مہینہ بھی ہے کہ روح کے وحی بند ہو گئی. کتنا اہم مسئلہ تھا کہ لوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور اللہ نے وحی روک دی. اللہ نے وحی روک دی، وحی بند ہو گئی، وحی بند ہو گئی 15 دن یا 1 مہینے تک. تو لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ، ہمارا سوال کا جواب دو. آپ وحی کا انتظار کرتے، وحی آ جاوے، وحی آ جاوے، ان کے سوال کا جواب دینا ہے، ان کے سوال کا جواب دینا ہے. سنو غور سے، اور وحی بند ہو گئی. تو یہ کہیں کہ روایت میں ہے کہ 15 دن کے بعد وحی آئی، اور وحی آئی 15 دن کے بعد کہ آئندہ کبھی مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک آپ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کریں.
یہ آیت نازل ہوئی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، شے کہتے ہیں معمولی چیز کو، معمولی کام کو، کہ آپ کسی معمولی کام کے لیے بھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر جب تک اللہ نہ چاہیں. یہ تھی بات. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ جو اسباب انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں کامیابی کے لیے، اسباب دیے ہیں اطمینان کے لیے، کہ نہ اسباب کامیابی کے لیے ہیں نہ اسباب اطمینان کے لیے ہیں، اسباب تو امتحان کے لیے ہیں. ایک بات ہے. حالانکہ وہی سبب ہے غیب کی خبر کے آنے کا، وہی سبب ہے غیب کی خبر کے آنے کا. جی ہاں، یقینی سبب ہے. وہی غیب کی خبر کے آنے کا یقینی سبب ہے. لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے قرآن میں جگہ جگہ، یسألونک، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں. تو جو صحابہ سوال کرتے تھے اسی وقت وحی آتی تھی، اسی وقت وحی آتی. ادھر سوال کرتے تھے، ابھی سائل وہاں سے ہٹتا نہیں تھا کہ وحی آ جاتی تھی. کتنے قصے ہیں دیکھو. جی ہاں، ایک عورت آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اللہ نے وحی نازل کی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی آواز جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. جی ہاں، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہے تھے. فوراً وحی آ گئی عورت کے سوال پر. ہاں بہت ہے. لیکن یہاں کہ یہاں یہود نے سوال کیا مشرکین کے ذریعے سے کہ ان سے 3 سوالات کرو، یہ اگر جواب دے دیں تو یہ نبی ہیں. سنو غور سے. آپ نے فرمایا کہ کل بتلاؤں گا. اللہ نے وحی روک دی. آپ نے کیوں کہا کل بتلاؤں گا؟ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو اسباب دیے ہیں، وحی کا سبب رکھا ہے علم آنے کے لیے. جی ہاں، یا ہم نے آپ کو اولاد کے اسباب دیے ہیں، ہم نے آپ کو اولاد کے اسباب دیے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی قدرت سے عجائب پیدا کرتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان عجائب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، قدرت کے عجائب. جی ہاں، سب سے زیادہ عجائبات سائنس والے دیکھتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو سورج کو دیکھتے ہیں وہ سورج میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مجوسی بنتے ہیں. جو زمین پر ریسرچ کرتے ہیں وہ زمین کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو زمین کا پجاری کہا جاتا ہے. جو ستاروں کے میں گھس جاتے ہیں وہ ستاروں کو اثر سمجھ لیتے ہیں، ان کو نجومی کہا جاتا ہے. ان کو نجومی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کو اللہ غریق رحمت کرے کہ 2 لفظوں میں مومن اور کافر کا فرق بتا گئے ہیں. 2 لفظوں میں کس کا فرق؟ اور مومن اور کافر. کہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کائنات کے اعتبار سے مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کہ کائنات کے اعتبار سے مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. یہ فرمایا کہ کافر کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، اس میں گم ہے. کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے کہ چاند میں کیا ہے، ستاروں میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے. جہاں اور مومن تو آفاق سے اتنا بلند ہے کہ یہ سارے آفاق مومن کے اندر گم ہیں.
اور کافر آفاق میں گم ہے، کافر آفاق میں گم ہے، اور مومن کے اندر آفاق گم ہیں. جی ہاں، مومن آفاق سے آگے کی چیز ہے. جی ہاں، آپ دیکھو گے کہ غیروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آگے کی خبر معلوم کرنے کے لیے کتے کو بھیجتے ہیں. اس کو جی ہاں بالکل پکی. آپ دیکھو کتے ہوتے ہیں، وہ کتے کو آگے بھیجتے ہیں، کتا خبر لاتا ہے. تو یہ کتے کے اعتبار سے قدم اٹھاتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. یہ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا قائد کتا ہوتا ہے، وہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں. کتے کی خبر پر کہ کتا خبر لائے گا، کتا خبر لائے گا، اس کی خبر پر قدم اٹھائیں گے. صاف فرماتے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے قائد کتا ہے اور اللہ کو ماننے والوں کے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ فرق ہے. جی ہاں کہ یہ قدم اٹھائیں گے کتے کی خبر پر، یہ قدم اٹھائیں گے کتے کی لائی ہوئی خبر پر. جی ہاں، ایک کتا یہ خبر دے رہا ہے. جی ہاں، اور امتی قدم اٹھائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر. جی ہاں، کیونکہ آپ جو خبر لائے ہیں وہ جبرائیل سے بھی آگے کی خبر لائے ہیں. جبرائیل وہاں تک نہیں جا سکتے، جبرائیل وہاں تک نہیں جا سکتے. سنو، اس لیے فرمایا کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی ماننا یہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانو، یہ ایمان ہے. کہ جو خبر نبی دے رہے ہیں وہ یقینی ہے، خبر نبی دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے. کیونکہ نبی کی لائی ہوئی خبر جو ہوگی وہ ظاہر کے خلاف ہوگی. نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف، کہ نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی. نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف، کہ اس کو یقینی مانو کہ اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے. کہ نبی کی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی. ایمان والے کا اس میں امتحان ہے، ایمان والے کا اس میں امتحان ہے کہ ایک طرف تیرا سننا اور دیکھنا ہے اور ایک طرف نبی کی خبر ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کا یقین زیادہ کرتے ہیں. اگر اپنے سننے دیکھنے کا یقین نبی کی خبر سے زیادہ ہے تو یہ کفر ہے. سنو غور سے بات جا کر، کہ اگر اپنے دیکھنے سننے کا یقین نبی کی خبر سے زیادہ ہے تو یہ کفر ہے. یہ راستہ کفر کا ہے، پکی بات ہے. اور اگر نبی کی خبر کا یقین زیادہ ہے اور اپنی خبر اور نظر کا انکار ہے، اپنی خبر نظر کا انکار ہے تو یہ ایمان ہے، پکی بات ہے. ایک طرف وہ کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے. سنو کہ اگر نبی کی خبر کا یقین اپنی نظر سے اور اپنی نظر سے زیادہ ہے، نبی کی خبر کا یقین کہ نبی کی خبر کا یقین اپنی نظر سے زیادہ ہے، اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ ہے، تو یہ مومن کہلائے گا. یہ مومن کہلائے گا، سیدھی بات. اور اگر اس کو اپنی نظر کا اور اپنے سننے کا یقین زیادہ ہے نبی کے مقابلے میں تو یہ راستہ کفر کا ہے، سیدھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلا کر ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے ایمان کا
امتحان لیا. سنو عجیب قصہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان سیکھتے ہیں ان کا ایمان کس درجے کا ہے. آپ نے صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا ہے. جی ہاں, دنیا میں تو امتحان ہوتے ہیں معلومات کے, جو پڑھا ہے اس کے امتحان دو. جی ہاں, اور وہاں امتحان ہوتا تھا حقیقت کے بارے میں. یہاں دنیا میں امتحان ہوتے ہیں الفاظ کے بارے میں. جی ہاں, لوگ نقوش یاد کرتے ہیں اور اس نقوش کا جواب دے دیتے ہیں. وہاں سوال معلومات کے بارے میں نہیں ہے, وہاں سوال یقین کے بارے میں ہے. امتحان یقین کا ہے, وہاں امتحان یقین کا. سنو, اللہ نے امتحان لیا صحابہ کا امتحان لیا, اور سخت امتحان ہے, سخت امتحان ہے. کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہو, صحابی ہو, تمہیں نبی کے قول پر کتنا یقین ہے. اللہ نے امتحان لیا. ایسے بھی ہیں جو امتحان میں فیل ہو گئے, ایسے بھی جو امتحان میں فیل ہو گئے. جی ہاں, ایسے بھی ہیں جو امتحان میں فیل ہو گئے, اور ایسے بھی ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان میں کامیاب ہو گئے, سمجھ گئے وہ کہ اللہ کے جیسے امتحان ہے. تو دونوں مثالیں ملیں گی سیرت میں, امتحان میں کامیاب ہونے والے, امتحان میں فیل ہونے والے. جی ہاں, دونوں کی قسم بیان کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کون سی قسم کامیاب ہے ایمان میں, کون سی قسم ناکام ہے. ایک تو وہ صحابی جو وحی لکھنے والے تھے پھر اسلام سے مرتد ہو گئے, کہ انہوں نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے برابر سمجھا, وہ مرتد ہو گئے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. ایک تو یہ ہے مثالیں سمجھو. میں بہت ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں, مجھے موٹی ایمان یقین کی بات ہو, ایمان یقین کی بات وہی ہے, ایمان یقین کی بات سمجھنا چاہیے. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے, اس کام کا میں کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ یہ نبی کی خبر کے کو یقینی بنانے کی محنت ہے. یہ ہے ایمان یقین کی بات. یہ مثال ہے حدیث میں. میں شروع سے عرض کر رہا کہ ایمان کا علم حاصل کرو, ایمان کا علم, یہ ایمان کا علم ہے. لوگ زکوٰۃ کا علم, روزے کا علم, حج کا علم بے شک ہونا چاہیے, سیکھیں اس کو, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن فرائض کا علم سیکھتے ہیں اور ایمان کا علم نہیں سیکھتے, حالانکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے, سب سے بڑا فریضہ ہے. اس کی مثالیں ہیں. ایمان بالغیب, تو یہ تو مرتد ہو گئے اسلام سے, کیونکہ انہوں نے اپنی بات اور اپنی زبان کے الفاظ کو وحی کے برابر سمجھ لیا. ایک بات. دوسری مثال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. دیہاتی سے گھوڑا خریدا. ایک گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ گھوڑا اتنے کا ہے. فرمایا آؤ میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں. میں نے خرید لیا. آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا, بات ہو گئی. فرمایا آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں.
تو آگے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیز چلے جلدی قیمت دینے کے لیے اس کو، پیچھے گھوڑے والا پیچھے رہ گیا. لوگوں نے دیکھا ایک آدمی گھوڑا لے کے جا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں، اس نے کہا بیچیں گے. کتنے بیچو گے؟ اس نے قیمت زیادہ بتائی. تو لوگ تیار ہو گئے لینے کے لیے، اس کو پیسے زیادہ ملنے لگے تو اپنی بات سے پھر گیا. آواز دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں، میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس بیان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.